الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یوں تو اسلامی تہذیب اپنے ہر پہلو کے اعتبار سے دنیا میں پائے جانے والی تہذیبات میں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے ایک پہلو پر گفتگو کریں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دیے جانے والے اصول و ضوابط دنیا میں لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین سے زیادہ بہتر ہے۔ اس حقیقت کو مختلف غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کا وہ عظیم پہلو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ یوں تو مغربی ممالک میں بھی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن قانونی گرفت سے بچنے کے لیے کہ اگر گھر میں موجود چھوٹوں نے کمپلین کر دی تو بابا جان کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرے میں بھی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن قانون کے ڈر سے نہیں، بلکہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں اپنائی جاتی ہے۔ کائنات کے سب سے افضل شخصیت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، نیز عالم دین کی بے قدری کرتا ہے۔ اس روایت میں ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ تین غیر مناسب رویے، یعنی کہ بڑوں کی تعظیم نہ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، نیز عالم دین کی بے قدری کرنا، ایک مومن کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم نے سے ہر فرد کو چاہیے کہ یہ غور کرے کہ بیان کردہ برائی میں مبتلا تو نہیں، اور باحیثیت مسلمان اپنے گھر والوں، خاندان والوں، پڑوسیوں اور سوسائٹی والوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر رکھیں، جہاں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ معاشرے کے تمام افراد ہمارا ادب و احترام کریں گے کہ عموماً یہ رویہ دکھنے میں آتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، جو کسی دوسرے کا احترام کرتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے خود کے ساتھ محبت اور شفقت کرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، جبکہ اپنی جوانی میں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اپنے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ بھلائی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس روایت میں ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، عالم دین کی ناقدری کرنا بہت بری بات ہے، لیکن صد افسوس ہمارے معاشرے میں بہت سے دانشوروں، صحافیوں اور صاحبان اقتدار لوگوں کے کردار علماء اسلام کے ساتھ اچھے نظر نہیں آتے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم اپنے چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر رکھیں، وہیں علماء اسلام کی اطاعت کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے طہ و یاسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔